ہانگل شریف میں ہمارا کوئی پہلی مرتبہ آنا نہیں ہے. اس شہر عقیدت سے ہمارا پشتینی تعلق ہے اور لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں آپ بہت کٹر لگتے ہیں. ہمارے بیانات یا پھر کسی چیز کو لے کر کے میں آج محسوس کر رہا تھا ہانگل سے 45 کلومیٹر دور پیدا ہوا تو کٹر کہتے ہیں، یہاں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. ظاہر سی بات ہے یہ عقیدے کی کٹرتا اور تسلب سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری کا دیا ہوا فیض ہے. ہزاروں فتنے آئے اور چلے گئے، ہانگل کی سنیت کا بال باقا بھی نہیں کر سکے. تمہارے قبرستان بھی تو محفوظ ہیں آج تک. سبحان اللہ، بے شک. تمہاری گلیاں اور تمہارے چہرے بھی آج محفوظ ہیں. ایک بزرگ کے آستانہ قریب ہونے سے ایمان کا اتنا بڑا حفاظت کا خزانہ ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، میں آج ایک بات آپ کو سنا دوں. میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ، ان سے میں تعلق بتا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہم نے اپنے باپ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ ایک بار ان کا چہرہ جو دیکھ لیتا وہ نظریں جھپکانا بھول جاتا، اور پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کے اندر اتنی وجاہت ہے تو مصطفیٰ کریم کی وجاہت کا حال کیا ہو. لوگ آج کے زمانے میں اس چہرے کے فدائی ہیں تو 1400 سال پہلے چاند سے حسین چہرے کے فدائی کیسے ہوں گے. اس آستانے سے میری عقیدت اور میرا تعلق اس طور پر تھا کہ میرے والد کا قصہ بڑا مشہور ہے، میں نے کئی بار سنایا بھی ہے. ایکو کم کر دو برائے مہربانی. میرے والد گرامی جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے حضور حافظ ملت کے پاس سے پڑھ کر کے آئے تھے تو میری دادی محترمہ جو عالمہ تھیں، میرے والد صاحب نے ان سے کہا مجھے مصر جانا ہے. تو ہماری دادی نے کہا تھا کہ پہلے حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے تو چلے جانا. سبحان اللہ. گھروں کا ماحول بھی یہی تھا اور وہ والدہ کے حکم سے یہاں آئے تھے. واقعہ میں نے یہاں بیان کیا، کئی بار بیان کیا ہے، لیکن ہانگل میں بیان کرنے کا مزہ ہی اور ہے. جب یہ بیان کرتے تھے میرے والد روتے بھی تھے. سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جس وقت وہ آئے، حضرت عید کے دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے، رمضان کی عید ہو چکی تھی. پوچھتے تھے کہاں سے آئے، کیا پڑھے، سب بتایا جاتا تھا. اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے والد کہتے مصر جامعہ ازہر جانا چاہتا ہوں. پیٹھ پر ایک تھپڑ مارتے اور کہتے کیا مرنے جائے گا وہاں پہ؟ جا بچوں کو پڑھا، امامت کر. تو ساری جتنی امیدیں تھیں جو وہاں جانے کی وہ ٹوٹ گئی. اچانک حضرت کا حکم آ گیا، منع کر دیا. تو میری ماں کو جا کے کیا کہوں گا؟ سوچتے رہے حضرت کا موڈ ایسا ہوگا، دوسرا اچھا موڈ آئے گا تو پھر میں بیان کر لوں گا. پھر یہیں رکے، عشاء کے بعد پھر یہی بات کہی. حضرت نے پوچھا اور میرے والد نے یہی کہا تھا کہ مجھے جانا ہے. پھر حضرت نے کہا کیا مرنے جائے گا؟ بچوں کو پڑھا اور امامت کر. رات یہاں پر رک گئے ہانگل میں. بڑا لمبا طویل واقعہ بیان کرتے تھے میرے والد کے ساتھ جو حاجی صاحب تھے وہ بھی. دوسری صبح ہوئی، ناشتے کے بعد پھر حضرت کے پاس جا کر کہا مجھے جامعہ ازہر مصر جانا ہے. ایک تھپڑ مارا اور کہا مرنے جائے گا وہاں پہ، جا بچوں کو پڑھا اور امامت کر. ایک بزرگ سے کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ حقیقت میں زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے. بے شک. واپس آئے، اپنی ماں سے کہا حضرت نے ایسا کہا. ان کی ماں نے کہا تو پھر میری بھی اجازت نہیں. اگر ایک اللہ کے ولی نے تمہیں جانے سے منع کر دیا تو میں بھی نہیں جانے دوں گی. بات در حقیقت یہ تھی اس وقت اس سال 3 لوگ جا رہے تھے. میرے والد کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، پانی کے جہاز کا سفر کر کے جا رہے تھے. میرے والد کہتے ہیں میں دل پر پتھر باندھ کر کے رہ گیا، نہیں گیا. پھر اس کے بعد مہینے بھر کے بعد خبر آئی
کہ ان کے جو 2 ساتھی جہاز میں گئے تھے, جہاز میں پلیگ کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مر گئے تھے. اللہ اکبر. ان کے 2 ساتھی بھی جو گئے تھے وہ مصر پہنچنے سے پہلے مر گئے, ان کو سمندر میں ہی کفن پہنا کر کے ڈال دیا گیا. اس کے بعد سے میرے والد کہتے تھے, حضرت کا جملہ زندگی بھر کان میں گونجتا تھا, کیا وہاں مرنے جائے گا؟ حادثوں سے بچانے کی یہ کرامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, لیکن اپنے باپ سے سنا ضرور ہے. بات میں اس لیے چھیڑا, میری عقیدت اور میرا تعلق اس آستانے سے اس لیے بھی ہے, ہمارا پشتینی تعلق ہے. میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب, وہ بھی جامعہ ازہر جانا چاہ رہے تھے اور بنکاپور میں پڑھاتے تھے. بڑا جلوس یہاں سے نکلا تھا, وہ جا رہے تھے, تو ممبئی گئے تو اس وقت بھی کچھ حادثہ ہوا تو وہ جا نہ سکے. تیسرا میں تھا. میں جب فارغ ہو کر جامعۃ الرضا سے آیا اور میرا بھی جانے کا پورا پکا بن گیا. حالانکہ پکا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر امامہ باندھا تھا سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. حضرت نے فرمایا تھا تم جاؤ. لیکن جب میں آیا یہاں پر تو میرے والد صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جا سکا, میرا بڑا بیٹا نہیں جا سکا, اب تم جا رہے ہو, لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ہانگل شریف پیر مقبول کی بارگاہ میں حاضری. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. توجہ, ہم سب سے پہلے یہاں آئیں گے. میرے جانے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. میں کہا حاضری تو دے دیں گے, کوئی بات نہیں. میرے والد کے ساتھ میں ہانگل شریف یہاں پر حاضر ہوا تھا. کسی کو اتنی خبر نہیں تھی اور نہ ہی ہم کوئی مشہور آدمی تھے, لیکن درگاہ شریف پر میں جیسے حاضر ہوا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے مشفق اور کرم فرما حضرت العلامہ مولانا خلیل احمد مصباحی صاحب اور حضرت علامہ مولانا سید شفیع اللہ مصباحی صاحب اس وقت بھی یہ موجود تھے, آج بھی ہیں, اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے. یہ حضرات تشریف لائے اور سرکار سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر میرے سر پر انہوں نے امامہ باندھا. پھر اس کے بعد میں باہر نکلا تو میرے والد صاحب مولانا خلیل صاحب کو ویسے ہی چاہتے تھے جیسے مفتی زبیر صاحب کو اپنے بیٹے کی طرح, تو وہ اسی جملے میں مجھے کار میں بیٹھ کر کے کہا, خلیل نے امامہ نہیں باندھا ہے, پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کی اجازت ملی, سبحان اللہ. اب تم جا سکتے ہو. بحمدی تعالیٰ میں گیا بھی, اور جس انداز سے گیا اور رہا آیا واپس. میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں, میری اپنی تعریف کے لیے نہیں, بلکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض ہے. سبحان اللہ. ان کے اشارے سے, ان کے نظر کرم سے ہم دنیا میں جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, اس آستانے سے اور یہاں کے ادارے سے, یہاں کے علماء سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے. اللہ کریم اس دوسرے بریلی کو ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین. یہ دکن کا بریلی اس کو کہا جاتا ہے. خوش عقیدہ سنیوں کی جس طرح یہاں کثرت ہے, اور آج پھر اس چیز کی بھی میں وضاحت کر دوں گا. جب اس طرح کے اتنے عظیم قطب کی بارگاہ میں ہم رہ رہے ہیں, اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے جس کو اٹھا کر کے میں دنیا بھر چلتا رہوں گا, اس لیے کہ میری پہچان ہی ہے. یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے, میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, اور جب تک بکے تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. کا ایک عظیم مرکز رہا ملت کا, کی در و دیوار کو آج بھی محکم کر رہا ہوں. جلسہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, پہنچانا دروازہ پوری دنیا میں حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کو یمن کیا کا ہجوم ہے, پہنچا ہوا مرد قلب عشق مصطفیٰ کو اس کا رکھنے کی میں بات عرض کرتا ہوں. یہاں کی روایت کا تقدس اور جلد کو اور جلوس کو سیاسی نہ
آل مصطفیٰ کریم، آل مصطفیٰ کریم کے ناموس، تو پھر اسی چرچا کریں گے. آپ کو بتاتا ہوں، یہ چند باتیں تھیں. باقی اگر کچھ الگ نعرے لگتے ہوں یا سپاس نامہ بھی بہت پڑھ کر کے سنایا، میں اس قابل بھی نہیں ہوں. مجھے جو ایوارڈ دیا جا رہا سب آپ سے کیا لیں گے؟ لکڑی کا ایوارڈ. ٹھیک ہے، یہ آپ کی محبتیں اور عقیدتیں ہیں، مصطفیٰ سے لینے کے متمنی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے دربار صرف اتنا نعرہ ہے، ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک ہے کسی تان و تشنی سے سروکار ہی مجھے کو سننا ہے. میں گدھا ہوں، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا نہیں. میرا ہے، یاد رکھو، دل پہ ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر صلی اللہ. لوگ درے ہیں یہاں پر ہم جاتے ہیں، دی گئی ہے. یہ لوگوں کو ہجوم دیکھ کر کچھ ڈپارٹمنٹ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ڈپارٹمنٹ والے کیس مولانا کو بلائیں گے تو لا اینڈ آرڈر مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا. اللہ شاہد ہے کہ ہاں آرڈر کو یہ قوم اسی وقت خفا ہوتی ہے جان تھا. باقی نہیں کر لیا گیا ہمارے ساتھ. ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے بچوں کے جنازے کا، ہماری عورتوں کی کا رونا روئے. جوانوں کی تو کوئی حیثیت رہ گئی تو ہمارے ساتھ، لیکن مصطفیٰ کریم کا نام ہماری جان سے ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. تو اسی مسئلے میں سخت انداز میں گفتگو کرتے کیا دی ہیں اور اس پر بات کو بڑھ روز کریں گے. آپ کو لگتا ہے تو یہ کریں گے، لوگوں کو پھر ادھر. اسی لیے تو آگے نہیں، ڈر بھی نہیں ہے. اسی لیے پورا کمپلیٹ خود ہی کر. میری جگہ پر اب اور سب سے مجھے اس چیز کا وہ نہیں ہے. عزیزوں پھیر کر کے بدل کر ہمارے ہمیں دیکھے، ہمیں سنے، ناموں سے رسالت ہیں. آؤ اے نوجوانوں، میں صحابہ رضوان اللہ تعالی ان کی کو بتاؤں. ایک بھی رسول اللہ کے نبی تعالیٰ علیہ وسلم بن ابی نے صرف ایک بار واپس پلٹ سے مہاجرین میں کچھ تکرار کچھ تکرار ہو گئی. جو مہاجرین ہیں وہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں، انصار جو مدینے میں رہنے والے ہیں. تو اس اب ابی منافق نے مدینے والوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ چھوٹے لوگ جو ننگے تھے، کپڑے نہیں تھے، فلاں تھا، انقریب ہم مدینے لگے تو ہم ان سب کو نکال کر باہر کریں گے. لا منہ العدل، اس نے کہا ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم دلیلوں کو نکالیں گے. سنو جملہ میرے عزیزو، منافق نے کہا تھا، منافق کو نکالنے والے ہیں. یہ بات پھیل گئی، صحابہ کے درمیان آ گئی. بات پھیلتے پھیلتے انصار مہاجرین میں چلی گئی. کیا اللہ وہ چھوٹے لوگوں میں سے ہم سے پناہ، ہم مدینے والے عزت والے لوگ ہیں.
تھا اور کڑوا تھا, گالی بھرا تھا, لیکن جملہ جب ابئی کے بیٹے ان کے دوسرے صحابہ نے ایکشن مدینہ آنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا راستے پر, کہا میرا باپ کہاں ہے عبداللہ بن ابی. جب وہ قریب آیا, مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے. بے شک. یہ مسلک اعلی حضرت کا بریلی سے لیا ہوا نہیں ہے, یہ صحابہ کی جماعت سے لیا ہوا ہے. سبحان اللہ. بیٹے نے کہا داخل ہونے ہی نہیں دوں. نے کہا میں سردار کا گھر میرے مدینے میں, مجھے نے دیکھا اور کہا میں تو داخل ہونے نہیں دوں گا اپنے باپ کو. کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہاں اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور صحابہ عزت والے ہیں. اعلان کر کہ تو اور اللہ کے رسول سارے صحابہ عزت والے ہیں. اس وقت تک میں تلوار اندر نہیں کروں. کیا بیٹے کی محبت. شرمایا اور کہا چل میں تیرے کان میں نہیں, کان میں نہیں کرا, تو نے تکرار کے وقت سب کے سامنے کہا تھا مجمع میں کہہ. اپنے باپ کو, باپ کھڑا ہوا اور کہا میں ذلیل ہوں. رسول گئی وللہ ولی رسولہ ولی المؤمنین. ادھر ادھر جو دجالی فرقوں میں جاتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں, عزت تو ایمان والوں کی ہے. تم جمے رہو, ڈٹے رہو عظمت مصطفیٰ کے ساتھ, حضور کی عزت کے ساتھ کوئی کمپرومائز. جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. اس پر کوئی سمجھوتے کی بات نہیں کرتے. یہی مسلک اعلی حضرت ہے, یہی مسلک اعلی حضرت ہے. میں کہتا ہوں, کچھ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا تو آج حال یہ ہو گیا ہے, جب الیکشن آتا ہے ساری پارٹیوں میں گھومتے رہتے ہیں جھنڈے لے لے کر کے. صبح نیلے پٹے والوں کے ساتھ, دوپہر میں لال پٹے والوں کے ساتھ, رات میں کیسری پٹے والوں کے ساتھ, سب سے 500 لیتے رہتے. کسی نے مجھے تانا مار کر کے کہا تھا, ایک نیتا صاحب نے. میں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے, وہ بھی کماتے ہیں آپ بھی کماتے ہو, الیکشن کا ماحول ہوتا ہے, کمپیر کرنے کی جہاں بات آتی ہے, آپ ایک پارٹی کے نیتا ہو, دوسرا کوئی اور نیتا ہے, تیسرا کوئی اور نیتا ہے, ہمارے بچوں کو سب برابر لگتا ہے, اس سے بھی لو اس سے بھی لو, جھنڈے لگا کے گھوم لیتے ہیں. اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جگہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں 500 کے لیے. میں نے اس نیتا کو ایک جملہ کہا تھا, کہا آ جانا کبھی میرے ساتھ, کسی متقی پرہیزگار عالم دین کی بات نہیں کروں گا, مسلمانوں کے محلے میں سے کسی ایک نوجوان بچے کو لے کر کے آنا, میں بھی بیٹھوں گا تو بھی بیٹھ. کمپیریزن نیتاؤں کے درمیان مت کرنا, اس نیتا کے ساتھ جائے گا کہ اس نیتا کے ساتھ جائے گا, کیسا بھی نوجوان ہو میرے سامنے بیٹھنا, ایک طرف اس سے کہنا 1 کروڑ دیتا ہوں یہ لے لے, اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھا کر کہنا اور پوچھنا کیا لیتا ہے. قسم خدا کی میرا یقین یہ کہتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا تو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ, رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. ایک بات میں سب سے کہتا ہوں, ہم کسی کو بھڑکانے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو گالی دینے آئے. ہمارا مقابلہ صرف ان سے ہے جو حضور پاک کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, باقی کسی سے نہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت کی طرف بھونکے گا تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو مسلط کیا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ سنو ہماری حیثیت کیا ہے؟